बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है जी कि हमें अपना घर जो है वो ठीक करना है, और हमें अपना घर ठीक करने से कोई रोक नहीं सकता। हमें अपना इंटरेस्ट जो है वॉच करना है, सारी दुनिया करती है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और हमें भी अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि हम अपना घर जो है ठीक कर लें। हम जो बाड़ लगा रहे हैं, जिसको हम फेंसिंग कहते हैं, फेंसिंग लगा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर पे जी, और पाक अफगान बॉर्डर पे जो फेंसिंग हो रही है उसको हम ड्यूडेड लाइन से को तकरीबन 1-2 किलोमीटर अपनी साइड पे करके लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी एतराज़ात हैं, मुश्किलात हैं उन लोगों के लिए जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन लोगों के लिए मुश्किलात हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको बुरा लग रहा है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो फेंसिंग हो रही है उसका 90% जो वो पैसा लगा रही है और फेंसिंग करवा रही है। 10% जो रकम है वो फेडरल गवर्नमेंट शेयर कर रही है उसमें, लेकिन 90% जो पैसा है वो पाक फौज अपने बजट में से लगा रही है। अब ड्यूडेंट लाइन से अगर आप 2 किलोमीटर पीछे भी लगा रहे हैं, फिर भी अगर लोगों को इतराज़ है तो मेरे ख्याल में उसको इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्ली ली जाती रही अफगान गवर्नमेंट की तरफ से वो ये थी जनाब कि दोनों साइड पे लोग रहते हैं, और एक घर का अगर सहन पाकिस्तान में है तो उसका बैकयार्ड जो है वो अफगानिस्तान में है। सो अगर यहाँ पे फेंसिंग कर दी गई तो वो जो अरसा दराज से जो लोग वहाँ पे मुकीम हैं उनका एक राब्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस फेंसिंग की जा रही है। नाउ द इशू इज़ कि दुनिया भर की हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी बुरे तरीके से आई वुड से कि एक्टिव हैं। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो फाटा हो, चाहे वो कराची हो, वहाँ पे एक्टिव है और अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं उनको चाहिए कि वो एक हाइब्रिड वॉर जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जा चुकी है, और हाइब्रिड वॉर का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, और उस हाइब्रिड वॉर को समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के इदारे, और इनको समझना चाहिए कि जनाब ये हाइब्रिड वॉर है क्या। हाइब्रिड वॉर ये है कि एक स्टेट को कमज़ोर कर दिया जाए इकनॉमिकली ताकि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। टेररिज्म इस तरीके से किया जाए उस स्टेट के अंदर कि उसको संभलने ना दिया जाए और इदारों को लड़ा दिया जाए। नाउ अगर हमारे कुछ पॉलिटिशियंस अगर इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दें जो कि डायरेक्टली जाके नेशनल इंटरेस्ट को हिट करें या इदारों के साथ एक टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाए, तो इसमें कोई मुझे कहने में हर्ज नहीं होगा कि एक हाइब्रिड वॉर का हिस्सा बन रहे हैं वो पॉलिटिशियंस जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हमें इस हाइब्रिड वॉर से निकलना कैसे है, कैसे निकल सकते हैं हम इस हाइब्रिड वॉर से, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि एक नया तरीका कार है जंग का जो हम पे मुसल्लत किया जा चुका है। इलेक्शंस की बात होती है कि जनाब इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, अभी भी लोगों के जहनों में अभाम है और वो कहते हैं जनाब कि शायद इलेक्शंस वक्त पर ना हो। केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में जब बात होती है, सेटअप के बारे में बात होती है, तो अभी तक खुर्शीद शाह साहब ने वो जो नाम है अपने यहाँ पे छाती के साथ लगा के रखे हुए हैं और वो बताना नहीं चाहते, इसलिए कि मीडिया जो है वो क्रिटिसाइज़ ना करना शुरू कर दे। मीडिया ने अगर क्रिटिसाइज़ करना होगा किसी शख्सियत पर, तो अगर वो शख्स बन भी गया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त भी कर लेगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर पहले बता देंगे तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा जमातों के लिए। लेकिन एनीवेज क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तो खुर्शीद शाह साहब भी बताएंगे, लेकिन 15 तारीख को अनाउंसमेंट होनी थी। एक आध दिन में शायद हो जाए अनाउंसमेंट, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम सामने आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया। एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से। अखवंज़ादा पैनल से चाहूँगा ये कि मुझे इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये हाइब्रिड वॉर जो हम फेस कर रहे हैं उसमें हम खुद ही आलाकार बने हुए हैं, हमारे अपने लोग ही आलाकार बने हुए हैं, इससे क्या निजात मिल सकेगी या नहीं जी। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मेरे ख्याल चौधरी साहब की तरफ चला जाऊँगा पहले। एजाज चौधरी साहब, मेरे ख्याल में मैंने बड़ा लंबी तमहीद बांध दी, लेकिन मैंने बड़ी पते की बात कर दी है। अब आप बता दीजिए कि पॉलिटिशियंस को अब कैसे चलना चाहिए और इस हाइब्रिड वॉर का हिस्सा बनना चाहिए पॉलिटिशियंस को या नहीं जी। बहुत शुक्रिया राना साहब।
میرا خیال ہے کہ بہت اہم ایشو کے اوپر آپ نے بات شروع کی ہے اور اسے ایکسپلین بھی کیا ہے اپنے الفاظ کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا دو حصوں میں کر لیجئے کہ اگر جو لوگ وہ پولیٹیشن جو حکومت میں رہے ہیں برسا برس یا کوئی اور صحافی یا کوئی اور سیاستدان، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہاں پر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں عرصہ دراز سے جب سے اس جنگ کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر ایک تنہائی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. یعنی جب تک امریکہ کی جنگ میں ہم جتے رہے، امریکہ اور کوئی 140 ملک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے. جس دن روس افغانستان سے نکل گیا اور ہم تنہا ہو گئے، جتنی مصیبتیں اس وقت سے لے کر آج تک ہیں وہ ہم نے سمیٹ لیں، ہم نے وہ ساری مصیبتیں اوڑھ لیں. اس کے بعد 9/11 ہوا، ہمارا کوئی ایک آدمی بھی پاکستانی اس کے اندر کسی صورت میں بھی شریک نہ تھا، ساری دنیا کو پتہ چل گیا. اس کے باوجود جتنا یعنی تشدد اور جتنا ٹیررزم پاکستان کے ساتھ ہوا شاید ہی کبھی کسی ملک کے ساتھ ہوا ہو، اس کے باوجود ہم عالمی برادری کے اندر تنہا ہوتے گئے اور یہ کہنا شروع ہو گئے جو آپ نے آغاز سے کیا کہ جناب اپنا جو ہے وہ گھر صاف کرنا چاہیے. پہلے تو یہ بتا دیا جائے کہ گھر اگر گندا ہوا تھا تو کیا عالمی برادری ساری اس کے اندر شامل نہیں تھی، ہماری پشت کے اوپر نہیں کھڑی تھی؟ اب آپ یہ کہیں کہ یعنی ساری دنیا میرے گھر میں آ جائے اور جب وہ گندا ہو جائے اور خود چھوڑ کے چلے جائیں، اس کو کہیں اب آپ تم اکیلے اس کو صاف کرو. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک بہت ہی تاریخ کے نازک مرحلے کے اوپر ہیں. دنیا کی ترجیحات تبدیل، ایک منٹ تھوڑا سا چوئی صاحب آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا کہ اگر دیکھیں آپ نے ایک مثال دی کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ایک سپر پاور تھی، اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا تھا. یو ٹاکنگ اباؤٹ دا کولڈ وار ایرا جی. تو ایک سپر پاور کو ڈس انٹیگریٹ کرنا تھا، ساری دنیا یہاں پہ پہنچ گئی، ساری دنیا کی ایجنسیز یہاں پہ پہنچ گئی اور جب گن سمیٹنے کی بات آئی تو وہ ہم پہ چھوڑ گئے. بالکل درست فرمایا آپ نے. بٹ دا پوائنٹ ہے سر، میرے خیال میں کافی عرصہ گزر گیا اس چیز کو اور کافی سال گزر گئے اس چیز کو. میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ ہم خود بھی اس پہ تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالتے اور اپنے طور پہ 20-30 سال گزر گئے اس میں، ہم خود صاف کر لیتے تو کافی ٹائم تھا. میرا خیال ہے کہ رانا صاحب اگر مجھے اجازت دے دیں، اگر آج بھی آپ کی دھرتی کے اوپر 25 سے 30 لاکھ افغان موجود ہوں، سر کسی دنیا کے کسی ملک نے ہمیں نہیں روکا کہ آپ ان کو واپس نہ بھیجیں. کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں روک سکتا کہ ان کو واپس نہ بھیجیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم خود اپنی نازک صورتحال میں دیکھ کر انہیں دھکیلتے بھی نہیں ہیں. یعنی یہ ساری مسائل ہیں، دنیا کو یہ سمجھنے چاہیے. اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو ریسپانسبل رہے، حکومتوں میں رہے، انہوں نے پاکستان کے موقف کو عالمی برادری کے سامنے پورے یعنی قوت سے دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے ثابت نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یعنی ہماری اس نے ہماری پوزیشن اور خراب کر دیا. آخر میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ نواز شریف صاحب نے ڈان لیکس نمبر 1 اور ڈان لیکس نمبر 2 کر کے اور پھر یہ کہہ کے کہ اس وقت بھی جو بات کی تھی وہ یہی تھی. میں چوئی صاحب میں ایک چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ڈان کا کیا قصور ہے اس میں؟ ڈان اخبار یا ڈان ایز اے میڈیا ہاؤس، اس کا کیا قصور ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے تو نام لیا باقاعدہ جس کا قصور ہے. جی لیکن اس کہنا میرے خیال میں غلط ہو جائے گا. جی ڈان کا کیا قصور ہے؟ ڈان تو اس کو انٹرویو دیا، تو میاں صاحب نے جو انٹرویو دیا ان سے پوچھے نا. جی رانا صاحب صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ ڈان نے دونوں مرتبہ ٹول کے طور پہ استعمال ہوا نا، اس لیے ورنہ ڈان کی طرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ہم ساری جو ہے یعنی اپنے سابق نااہل پرائم منسٹر کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ واقعہ 10 سال پہلے ہوا تھا، ٹھیک؟ پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے پوری دنیا کے اندر. آپ 4.5 سال وزیر اعظم رہے، بلا شرکت غیر آپ نے حکومت کی، وزیر خارجہ آپ نے نہیں بنایا، آپ خود وزیر خارجہ تھے. آپ دنیا کو نہیں سمجھا سکے، آپ اپنے نظام کے رکاوٹ ہے ٹرائل کے اندر. پھر یہ سوال کھڑا کرنا اس نازک مرحلے پہ کہ جب 21 تاریخ کو FATF کا دوبارہ اجلاس ہونے جا رہا ہے مئی کے اندر، تو مجھے بتائیے کہ آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ کیا یہ دشمن کا کھیل نہیں ہے؟ کیا پھر لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے تو کیا وہ یہ نہ کہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غداری نہیں تو اپنے حلف سے
یہ روگردانی ہے جو ٹھیک ہے جی. آرٹیکل 124A کے تحت آتی ہے اور اس میں بھی سزا عمر قید کی موجود ہے. چوئی صاحب چٹان صاحب سے بھی اور ساجد صاحب سے بھی انپٹ لے لوں اس چیز پہ. آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے and that's a very valid point, اور وہ یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب ان انٹرنیشنل کمیونٹی اور انڈین لابی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, ایسا ہی ہے چٹان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو جی, مجھے تو بالکل یہ نہیں پتا کہ کون کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اچھا, لیکن سب سے پہلے بات آپ نے جو پیکسنگ کی بات کی, تو میرا گھر بارڈر سے 15 کلومیٹر پہ ہے. میرا گھر سے 15 کلومیٹر پہ جائے تو وہاں پہ پیکسنگ ہے, اور میرا قبیلہ بارڈر کے اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے. سلارزئی قبیلہ اور ماموند قبیلہ باجوڑ کا, اس طرح مومند کا ہے, سب کا ہے. لیکن یہ بہت اچھا کام ہوا کہ یہ پیکسنگ ہوئی. اچھا, اور اس سے صرف پاکستان کو نہیں, افغانستان کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا. یہاں سے لوگ جاتے تھے, ان لوگوں نے جنت بنایا تھا اس بارڈر کو. کچھ اس طرف آ جاتے تھے, وہاں جا کے لوگوں کو مارتے تھے بے گناہ لوگوں کے. کبھی اس طرف آ کے لوگ بے گناہ لوگوں کو مار کے اس طرف جاتے تھے. تو یہ بہت اچھا ہوا. جہاں یہ بڑی بات ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اسلامی دنیا میں ایک ایٹمی طاقت ہے, اور بہت سارے لوگوں کے خواہش یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اتنا کمزور کرے کہ یوکرین کی طرح اپنی ایٹمی اسلحہ اٹھا کے کسی کے حوالے کر دے. یہ بہت سارے لوگوں کا خواہش ہوگا. لیکن اگر ہم یہ صرف پاکستان کے متعلق لوگوں کا یہ خواہش نہیں ہے, ایسے میں بہت سارے ممالکوں کا نام لے سکتا ہوں کہ ان ممالکوں کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی خواہش ہے, لیکن وہاں پہ ان کو کامیابی اسی لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کے خلاف پالیسی اپنے بناتے ہیں اور پھر اس پالیسیوں پہ عمل درآمد کرتے ہیں. ایک ہے وہ نیریٹیو جو انڈیا پیش کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, کہ پاکستان ایک دہشت گردی کی شکار ملک ہے اور وہ چاہتے کہ دنیا میں اس کو ایک دہشت گرد ملک ثابت کرے. ایک نیریٹیو ہے جو ہمارے دور میں تھا لیکن اب نہیں ہے. اگر ہم اپنا نیریٹیو بنائے تو دنیا اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور پچھلے 5 سال کا جو ہماری حکومت تھا, اس میں بھی انڈیا نے کوشش کیا تھا. یہ ممبئی کے واقعے پہ انہوں نے کوشش کیا تھا کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ثابت کرے, لیکن ہم نے جو نیریٹیو دنیا میں پیش کیا اس کو لوگوں نے تسلیم کیا. ایبٹ آباد کے واقعہ پہ بھی انڈیا نے کوشش کیا تھا, اور وہ لوگ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ثابت کرے, لیکن ہمارے نیریٹیو کو لوگوں نے تسلیم کیا تھا. اگر ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں تو ہم بیرونی طور پہ, اندرونی طور پہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا سکتے ہیں. جو کہ ہم چیخ کے کہہ رہے تھے, آپ تو نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کل جو ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ پنجاب میں عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, تو کون مخالفت کر رہا تھا؟ یہ نواز شریف صاحب مخالفت کر رہا تھا, یہ شہباز شریف صاحب مخالفت کر رہا تھا کہ نہیں وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے, وہاں پہ تو بین تنظیمی بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے پالیسیوں کو درست کریں, اپنے خارجہ اپنے پالیسیوں گھر ٹھیک کرنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے نا جی, کوئی غرض نہیں, کسی نے ہمیں روکا تو نہیں کہ اپنا گھر ہم ٹھیک کریں, مطلب تو یہی ہوا نا, لیکن ہم خود نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ تب تک تمام ملکوں نے ایسی حالات بہت سارے ممالک میں آ جاتے ہیں, بہت ساری دنیا میں بہت سارے قوموں میں آ جاتے ہیں. اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہم نے ایک دستاویز بنایا جس کا نام ہے آئین اور دستور, جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, جس کے 3 کام ہیں. ہر شہری کی بنیادی حقوق کا ضامن ہے, وفاق کو مضبوط رکھتا ہے, اداروں کے اختیارات کا تعین کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو اختیارات جس کو اس آئین اور دستور میں ملے ہیں, اور ہر ادارہ چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہے, وہ میڈیا ہے, آئین اور دستور میں اس کو جو اختیارات ملے ہیں, اس کو لیے جو لائن مقرر کیا ہے, اس دائرے اس کے اندر رہیں گے تو ہم اندر سے مضبوط ہو سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم آئین اور دستور پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, میں کسی ایک کو نہیں, کسی ایک ادارے کو نہیں, چاہے سیاستدان اپنی حدود سے نکلتا ہے, چاہے میڈیا, چاہے عدلیہ, چاہے فوج, چاہے اسٹیبلشمنٹ, جو بھی نکلتا ہے, تو پھر ہمارے مسائل ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا تعین کون کرے گا ساجد صاحب کہ یہ ڈومین کس کی ہے کس کی نہیں ہے؟ ایک نئی ڈومین عدلیہ کرے گا, وہ پارلیمان قانون بنائے گا,
عدلیہ اس کا ڈیفینیشن کرے گا. لیکن پارلیمان نے کوئی قوانین ایسے کیوں نہیں بنائے ساجد صاحب؟ اتنا عرصہ ہو گیا کہ ایسے کوئی قوانین تو کم از کم بناتے جس میں ایٹ لیسٹ جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، وہ ایک تو فوری طور پہ مل جاتا اور سستا مل جاتا. ایسے قوانین کیوں نہیں بنائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. آپ نے ابھی 2 پوائنٹ دیے اس پروگرام کے سٹارٹ میں کہ ہائیبریڈ وار اور کیا کہتے ہیں فینسنگ جو بارڈر پر اس وقت کی جا رہی ہے. ہائیبریڈ وار کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس وار میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ کو کمزور کیا جاتا ہے اور اداروں کو اداروں سے لڑایا جاتا ہے. اچھا، جن ممالک کے اندر جن ممالک کے دوسرے ممالک کے ساتھ ایشوز ہوں تو وہاں پر یہ پرابلم ضرور ہوتی ہے، وہاں یہ وار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح سے پاکستان کا ایشو ہے بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، کشمیر کا ہے، سیاچن گلیشر کا ہے، اس کے علاوہ ایک دو اور بھی ایشوز پاکستان کے ساتھ بارڈر پہ چل رہے ہیں ان کے. اچھا، اس میں ہم ایز اے پاکستانی نیشن ہونے کے ناطے پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے. اچھا، اس 70 سال کے دوران کسی ایک کو آپ قصوروار اس کا قرار نہیں دے سکتے کہ کون ان حالات کا ذمہ دار ہے اور کون اس نہج تک ہمیں یہاں تک لے کر آ گیا ہے. کیونکہ پاکستان میں وقتاً فوقتاً جس طرح چودھری صاحب نے بات کی کہ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بنانے کی فیکٹری ہمارے پاس موجود ہیں. ہم کسی کو کسی وقت بھی غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور کسی کو کسی وقت بھی وفاداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اچھا، جہاں تک رہی ہائیبریڈ وار کی بات، تو اس وقت پاکستان کے خلاف کل تک افغانستان ہم سے راضی تھا، آج افغانستان ہم سے راضی نہیں ہے. بالکل اس طرح سے امریکہ کل تک ہم سے راضی تھا، آج ہم سے وہ راضی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اینٹی اسٹیٹ قوتیں اس وقت ایک پیج پر ہیں پاکستان کے خلاف، جو کہ پاکستان کے خلاف سیکریس وار کر رہی ہیں، پاکستان کو ویک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں سے لڑ جائیں. جس طرح سے موجودہ دنوں میں کچھ 3-4 مہینوں سے صاحب ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے پولیٹیشنز جو ہیں، کچھ پولیٹیشن، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ اس میں اعلیٰ کار نہیں بن رہے. بالکل میں اسی طرف جا رہا تھا. ابھی گزشتہ جو ہم 3-4 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت ان کو وزارت عظمت سے ہٹایا گیا، اور ہٹانا بھی جائز تھا وہ اس لیے کہ ان کو خود ہٹ جانا چاہیے تھا اصولی طور پر. تو کیونکہ دنیا میں جب پاناما کا ایشو آیا تو بہت سارے وزراء اعظم نے صدور نے استعفے دیے اپنے پیش کیے. تو وہ تو ہو گئی مہذب سویلائز جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دھکا دیا جاتا ہے، اس کو ہٹایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے. اچھا، اب کیونکہ ان کو ہٹا دیا گیا، اب ان کا نواز شریف صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ میرے ساتھ غلط کیا گیا ہے. میں 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا اور تینوں مرتبہ مجھے اپنا ٹرن پورا نہیں کرنے دیا گیا، اور ٹرن پورا کرنے سے پہلے ہی مجھے بھگا دیا گیا، نکال دیا گیا. تو جب ان کو نکالا گیا تو اس وقت سے ان کی لینگویج اینٹی اسٹیٹ ہو گئی. پہلے کیوں نہیں تھی ان کی لینگویج؟ اچھا، میاں صاحب کا المیہ یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت تک تو سب برداشت کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی مریم نواز نے کہا کہ پرویز رشید کو غلط اس وقت ہٹایا گیا تھا، اور کیپٹن صفدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہٹانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہمیں اسٹیٹ بھی چلانا تھا. تو جب انسان اصولی سیاست کرتا ہے تو اس پہ کوئی بارگیننگ نہیں کرتا. لیکن ہٹنے کے بعد ایک پوائنٹ ہے میرا، میں اس پہ آنا چاہوں گا. چوئی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ جو بھی اس کا جواب دینا چاہے. دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جناب کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت چیزیں ان سے پردہ ہٹاؤں گا، کچھ اور چیزیں بھی شیئر کروں گا لوگوں کے ساتھ. میرا ایک کویسچن ہے چوئی صاحب اور چٹان صاحب آپ سے بھی، ساجد صاحب آپ سے بھی، کوئی اس کو آنسر کر دیں. وہ اس ایک 7 لوگوں کا ٹری تھا، 7 لوگوں کا درخت بنا تھا، جو 7 لوگ انوالو تھے لیکس میں، لیک 1 میں. اور وہ لیکس 1 کی جو لوگ تھے جو شیئر کیے گئے تھے، جو نام پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ میں ایک اندر کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ ان کے بھی نام بتا دے. وہ کیوں نہیں بتاتے میاں نواز شریف صاحب؟ وہ بھی بات بتا دیں کہ جو ایک NTC کال فون سے ایک کال کی گئی تھی 39 منٹس کی، اور وہ PM ہاؤس میں کی گئی تھی، وہ اس کا بھی ذکر بتا دیں اگر میاں نواز شریف صاحب اس کا بھی شیئر کر لیں عوام کے ساتھ، کہ ایک میسج جو تھا، ایک واٹس ایپ میسج کیا گیا تھا پرویز رشید صاحب کو، وہ میسج کیا تھا.
اور پھر وہ بھی بتا دیں کہ جو 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہیں ریزائن کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے کہا گیا تھا پرویز رشید صاحب کو، لیکن وہ 2 دن ڈیلے ہوا اور پھر اس پہ انہیں عمل درآمد بھی کرنا پڑا. یہ ساری چیزیں یہ بھی شیئر کر دینا جی، یہ کیوں نہیں کرتے چوئی صاحب؟ رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے بات تو تقریباً ساری کر دی ہے، لیکن عوام کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ جو خالی جگہ پر کریں. جی ہاں، میں آپ سے ساری گلا میں تو نہیں دساں گا نا. ایک بہت بڑا کمپرومائز اس وقت بھی ہوا تھا. جی کیوں کیا گیا کمپرومائز؟ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں نا، میں اب وہی عرض کرنے لگا ہوں، پھر جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ پورے 70 سال ہوتا رہا ہے اور مختلف لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں اینف از اینف، کہیں سے تو شروع ہونا چاہیے نا. مثال کے طور پہ پاناما لیکس کے بعد احتساب کی بات شروع ہوئی پاکستان میں. اب اگر اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہو نا تو ہم کہیں گے جی وہ پہلے بھی سارا ملک لوٹتے رہے ہیں یہاں پہ لوگ، اب اس کو نواز شریف کے پیچھے آپ پڑ گئے ہیں. اس بیچارے کی ہم صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے لیکن چوئی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب جو اپنا نیریٹو بیچ رہے ہیں اس وقت، جو عوام کو پیش کر رہے ہیں کہ جناب میں تو یہ سارا اپنا گھر بھی سیدھا کرنا چاہتا تھا اور میں اپنی ساری یہ اپنے گھر کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کرنے نہیں دیا گیا، اور اس کا سارا مدعا جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہو میاں صاحب، اور وہ نیریٹو بک رہا ہو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور کم از کم انڈیا میں تو ضرور بک رہا ہوگا، تو بک رہا ہے. بلکہ رانا صاحب جو اپنا وزیر خارجہ نہ لگا سکیں اور 2.25 سال سے وہ تو ہو گیا، وہ تو گزر گیا. اپنی ملکیت سن لینا، اپنی ایک کاغذ اپنی ملکیت کا دے کے عدالت میں تو اپنی جان نہ چھڑا سکیں، اس کا دھیان پاکستان کی طرف رہا ہی نہیں. باقی یہ بات کہی نا جی کہ ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں غداری کا. اب مجھے بتائیے 32 سال سے الطاف حسین جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے، پاکستان کے خلاف ہر وقت بات کرتا رہتا ہے. بھارت میں جا کے جو اس نے کہا وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، بھارت کو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کہتا رہے. تو کیا میں اس کو کوئی کیا سرٹیفکیٹ کیا دوں؟ میری کیا یعنی ایک عوام کی غریبوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بڑی طاقتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور یہ غریب ملک وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. ساجد صاحب، چودھری صاحب نے ایک بات کی کہ یہ سٹارٹ ہونا چاہیے، احتساب کا عمل کہیں سے تو سٹارٹ ہو، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں سٹارٹ ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. کل تک جن کو سیکورٹی رسک کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں، کیا چودھری صاحب یہ نہیں ہوا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو بھارت کا ایجنٹ کہا گیا؟ یہ ہوا نا، اس کا مطلب غدار کہا گیا کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا کھٹ سے نکالا اور سرٹیفکیٹ ٹائپ کیا اور ان کے منہ پہ مار دیا کہ یہ آپ کو ہم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. ہمارے یہاں یہی ہوا نا. بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد مختلف صدور اور مختلف وزراء اعظم پاکستان کے اندر ہے، سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. اچھا پھر اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو 2 مرتبہ گری، نون کی 3 مرتبہ ان کو نکالا گیا. دونوں نے ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دیا، دونوں کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے. تو ریئل سرٹیفکیٹ دیا جائے. اگر کوئی غدار ہے تو پھر اس کی دوبارہ گنجائش ہونی نہیں چاہیے. پھر یہ نہ ہو کہ جس کو آپ کل تک غدار کہیں، کوئی بھی الزام اس پر غداری کا لگائیں. میری بات سنیں، کسی پر بھی آپ غداری کا الزام لگائیں تو بات کا جواب بعد میں چودھری صاحب has a question. میری بات سنیں، ساجد صاحب، چودھری صاحب has a question. کہ کل تک میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، میں آپ کا جواب دوں گا. کل تک سیکورٹی رسک قرار دی جانے والی جماعتوں کو کیا دوبارہ وہ ایوان وزیراعظم، ایوان صدر تک، اس پارلیمنٹ تک نہیں پہنچی؟ تو ہمارا اپنا بیانیہ کیا ہے؟ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہے غلط ہے؟ یا ہمارا بیانیہ صرف وقتی طور پر ہوتا ہے کہ جب حالات اور ٹینشن آپس میں اختلافات ہوں اس وقت تک ہم کہیں اس کو، اور پھر بعد میں جب کام نکل جائے کوئی دوسرا نیا ہے اس کی پالیسیز چینج ہو. چودھری صاحب has a question کہ کیا الطاف حسین آپ کی نظر میں غدار ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم جو پاکستان بنی تھی، ایم کیو ایم احساس محرومی کی پیداوار تھی. میں تھوڑا سا تمیز باندھ کے بات کروں گا نا. احساس محرومی کی پیداوار تھی، اور اگر الطاف حسین غدار بقول آپ کے تھے تو پھر کل تک عمران خان ہی ان کو شکریہ ادا کرتے تھے. ان کا پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر ان کے گھر پر آ کر سجدہ ریز ہوتے تھے. پاکستان میں بننے والی حکومتیں جب پاکستان کے اندر
हुकूमतें बनी हैं, तो ये फिर यही ये पाकिस्तान ढोंग की रचाया हुआ है, जमहूरी MKM और लंदन सियासी और जमातें MKM उनसे पाकिस्तान। वोट लेने उनके पास गई हैं, उनके पास गई। तो मैं फिर ही कहूंगा कि मैं आपसे सर्टिफिकेट अर्ज ना कर रहा बांटें, हूं सर्टिफिकेट ना बांटें, कि किसी ये को ढोंग गद्दार ना ना रचाएं, कहें। वक्त तो MKM हालात लंदन और साबित करेगा MKM कौन वफादार पाकिस्तान है और कौन गद्दार है। नहीं, बट ये you want to राना answer साहब, this thing? ये साजिद साहब जो हम पूछ रोक रहे हैं, देते हैं एक मिनट, सर्टिफिकेट, चोई साहब, लेकिन एक ये जो ढोंग रचाया चोई हुआ है साहब, ना, एक मिनट। ये लंदन का और पाकिस्तान का, ये ढोंग ना रचाएं, ये ढोंग नहीं है, ये खुल के सामने ये है। ढोंग नहीं है, खुल के सामने भाई, खुल के सामने तो यही फिर है आप कि पाकिस्तान के अंदर आप उसको ट्राइब्यूट नहीं, कर खुल रहे के हैं। सामने यही है आप कि- उसे ट्राइब्यूट कि- कर रहे कि हैं। एक नारा लगा, उस नारे को हमने अपोज किया, मुखालफत की, सही ना, और अलग हो गए हम, कोई ताल्लुक नहीं हमारा। अब इसके आगे और क्या करें, और गर्दन कटवाएं? अगर 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 मिसाल के आप तौर उसको पर गद्दार न मिसाल के कहें, तौर पर तो अल्ताफ इसका भाई ने दूसरा मिसाल के तौर पर, मतलब चलो ये एक है सेकंड मान ले कि गलत अभी किया, तक आपका तो फिर सरपरस्त वही है। अब मेरी बात सुने चौधरी साहब पूरी, नहीं, मिसाल मेरी के बात तौर पे सुनिए, गलत कराची नहीं के किया। अंदर मेरी बात सुन ले पूरी, मिसाल के तौर पर मैंने तो कराची सवाल के अंदर किया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरे जवाब ही ना, आप समझ नहीं रहे मेरे जवाब को। कराची के अंदर मुख्तलिफ वक्तों में जाहिर ऑपरेशन है, हुए, आप पूरे ज्यादा पाकिस्तान समझदार के हैं। अंदर मुख्तलिफ वक्तों के अंदर ऑपरेशन हुए। वाना, फाटा, सवात, मेहमद एजेंसी, वज़ीरिस्तान, जुनूबी, शुमाली, सब जगह हुए। वहां पर जो ऑपरेशन, तो वहां डेवलपमेंट के काम करवाए गए, वहां नौकरी दी गई, उनको गले से लगाया गया। ये अमल कराची में भी कर लेना। आज कराची में बल्दियाती लोगों का इख्तियार नहीं है, कराची में डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, लेकिन कराची में पाकिस्तान को 70% लेकिन रेवेन्यू देता है। आप क्या कराची सिर्फ पिटने के लिए, नहीं, मेरी- कराची सिर्फ गद्दारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, एक मिनट जी, कराची को ऐसे कोई ये देने वाला नहीं सियासत कर रहे है, हैं कराची जी, के हालात पर कोई बात नहीं करेगा। कराची के लोग बेरोजगार हैं, But you महंगाई don't- का शिकार हैं, आप और जो वहाँ कराची में पर बात वो जो वहाँ के इस वक्त लोगों को डिलीवर कुछ नहीं किया जा इस रहा। वक्त चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं, साजिद साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप अल्ताफ हुसैन को गद्दार समझते हैं या नहीं समझते? मैं फिर ये कह रहा हूं कि अब ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए गद्दारी वाली, कि एक आप- को गद्दार करार दें, फिर एक नई फैक्ट्री नहीं वो समझते एक और- ना, आप एक और- फैक्ट्री मैं नहीं वफादार हो जाए। नहीं, वो एक और जो बात भी फैक्ट्री में पूछ जाए रहे वो हैं, चोई वफादार साहब है। एक और बात भी मैं पूछ नहीं रहे हैं, समझता। होना चाहिए। चोई साहब एक और बात भी पूछ रहे हैं कि फिर इसका मतलब है कि MQM पाकिस्तान और MQM लंदन एक ही चीज अब है। चौधरी साहब कुछ भी समझते रहे, ये इनके ऊपर है ये इनके ऊपर है, कुछ भी समझते रहे। तो मतलब आप गोल बोल करके साजिद साहब ऐसे- नहीं, ये इनके ऊपर है, कुछ भी समझते रहे। हाँ, आप गोल बोल कर हाँ, ये ढोंग है। आप ये माने कि ये ढोंग है सारा, सरप्रस्त अभी तक अब वही है। आप इसको ढोंग समझे या रियल हकीकत समझे? हम तो कह रहे हैं कि हमने अलहदी इख्तियार कर लिया, क्या ठीक है? ड्रामेबाजी हम तो ये कह रहे हैं, ड्रामेबाजी और हम पर यकीन क्या भी करें, और हमने प्रूव भी किया है, हमने प्रूव भी किया, हम अलहदा हैं। है? प्रूव आपने क्या किया है? चिटान अच्छा, साहब क्या क्या किस proof तरह किया? प्रूफ करें? अच्छा, चिटान किस तरह साहब हुकूमत में बा- MKM बा- क्या- बताइए कि आपको जरिए आपको जवाब हुकूमत में नहीं मिलेगा MKM, चोई साहब। सूबाई हुकूमत में MKM, हाँ, तो वफाकी फिर हट जाए हुकूमत क्या? में MKM। निकल जाए, आप रहे निकल हैं, जाए। भाई आप यही हुआ ना, हुकूमत में देखिए, रहे हुआ हैं। ये, आपने देखिए, कराची हुआ का क्या? बेड़ा गर्क कर देखिए, दिया। हुआ ये, आपने कराची अच्छा, का मैं- बेड़ा गर्क कर दिया। चिटान साहब, आप आप फिक्र फकड़ में नहीं रहे। बेड़ा गर्क तो आप लोग नहीं अच्छा, चलो मैं blame game से बाहर निकला है। इल्जामात लगा जो के आपको- सर्टिफिकेट जो दे- आपको जवाब बेड़ा गर्क चाहिए आपने भी था। किया। आप जवाब ये और दें। आपका भी एक दिन चौधरी बेड़ा साहब, गर्क कराची होगा। की महरूमियों साहब, का लाइन पर कहते आप लोग चल रहे हैं, बेड़ा गर्क कराची की आपका भी होगा। महरूमियों का कहते हैं ना। चौधरी लाइन पर आप लोग साहब, कराची आपको के जो ऊपर जवाब आप आप कभी चाहिए किया था, कुछ वो नहीं आपको होने वाली। मिल- आपको आपने मिल भी गया। धरना मैं दिया, अर्ज करता जो हूं। पार्लियामेंट पे हमला किया, आप मुझे आपने बताइए, हमला किया, आगे आप चल- जान- आगे चल- आगे चल के बेड़ा गर्क आपका भी होगा, ये आप मेरी बात कुछ एक नहीं आखिरी होगा। चीज आप किसी आप ने मुझे नहीं बताएं किया, कि किसी कराची की के दी ऊपर हुई आपने लाइन पे हुकूमत नहीं और हम की। किसी की दी सजा लाइन साहब, पे नहीं आपका एक- मेयर एक नहीं मिनट सजा पड़ा साहब। वहाँ पे। चोई साहब, एक सारा मिनट जी, कूड़ा आपको दान बना जवाब हुआ है मिल गया। चोई कराची। साहब, आपको जवाब मिल गया, 40% जो लोगों कि के आपको पास जवाब का नहीं पानी मिला। नहीं है। बस आप कुछ भी समझे आप। बस हाँ, वो नहीं आपको एक नए चक्कर में डाल दिए चोई साहब। उन्होंने आपको जवाब जो देना था वो दे दिया, मतलब उसमें ये चक्कर है। जो अच्छा, उसका मैं नतीजा तो लोग निकालेंगे अगली ना, तरफ अगर साजिद भाई आगे जवाब जरा नहीं थोड़ा देंगे तो। चलूंगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, इलेक्शंस आपको वक्त पे होते हुए नजर आ रहे हैं चिटान साहब? बिल्कुल जी, इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नजर आ रहे? बिल्कुल मुझे नज़र आ रही है। हो रहे। लोग तो सेनेट के बारे में भी कह रहे थे कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा, बल्कि एक बार नहीं 2 बार। ठीक। पिछले इलेक्शन के बारे में भी ये लोगों का ख्वाहिश हो ख्वाहिश सकता हो है, सकता लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब ये जमहूरियत का लेकिन जो आपको सिलसिला टाइम पे चल होते हुए पड़ा नजर है, आते हैं। अभी जो हमने देखा कि हमारे मुल्क को ये चैलेंजेस है, ये मसाइल है, ये सारे मसाइल इस वजह से हैं कि इस मुल्क में आईन नहीं था, यहाँ पे जमहूरी हुकूमत नहीं था। इस वक्त रातों इलेक्शन रात आपको नजर इनकलाब- आएंगे चिटान साहब? बिल्कुल जी, आप होते हुए। होते हुए आप- नहीं, बिल्कुल तैयार साहिब साहब, आपको वक्त पे होते हुए इलेक्शन टाइम नजर आते हैं, जो देखिए- टाइम दिया गया है देखिए, उसूली तौर पर तो ये इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन सियासी इंजीनियरिंग भी नहीं होनी चाहिए सियासी जमातों के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फील हो रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा होता है वो ऐसा होता नहीं। लेकिन उम्मीद हो रहे तौर हैं पर इलेक्शन टाइम पे कि नहीं? अल्लाह करे हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है। लग नहीं रहा। जी चोई साहब, योर टेक ऑन दिस वन, इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे? जी
دیکھیے مجھے تو جی لگ رہا ہے انتخابات ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کا تو اسٹیٹڈ نہیں، انتخابات تو ہو رہے ہیں، وقت پر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے ہو رہے ہیں، عمران خان نے خود کہا مجھے کہ تو لگ رہا ہو رہے ہیں۔ ہم تو بہت رشید پہلے کا ہے۔ کہتے تھے کہ جی ذرا 2-4 ماہ پہلے ارلی انتخابات کرا دیے جائیں، نواز شریف تو مزید آپ کو فساد اس پیدا وقت کرے وقت پہ گا، ہوتے ہوئے تباہی لے نظر کے آ رہے ہیں آئے گا۔ انتخابات، ایسا ہی ہے؟ جی مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے۔ جاتے جاتے میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا ایک انٹرویو جو انہوں نے میرے سے ساتھ کیا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی انتخابات وقت پر ہوتے ہوئے انہیں نظر نہیں آتے، ون سیکنڈلی انہوں نے کہا جی کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، چودھری صاحب کے اپنا چیئر صاحب کا اپنا انٹیک ہے، وہ ان کی بڑے محترم ہے ہمارے لیے، لیکن وہ ان کا اپنا ٹیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی طرف سے، وہ مل کے بناتے ہیں، سو وہ بھی طریقہ کار وہ کہتے ہیں جی غلط ہے، اور ان کے نزدیک کچھ اور باتیں صحیح ہیں۔ وہ کلپ دیکھ لیجئے گا اور ہم سب کو دیجئے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہ تو آپ لکھ کے لے لیں، اگلے سال 18 کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 پہ جو الیکشنز ڈیو ہیں جس ڈیٹ کو، اس ڈیٹ پہ 2018 کو الیکشن نہیں ہو سکتے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی سے رہ گیا، وہ ہے نیشنل گورنمنٹ۔ اچھا، نیشنل گورنمنٹ بنائے گی تبھی کام چلے گا، ادروائز اس طریقے سے تو کام نہیں چل سکتا۔ سو آپ کی نظر میں ایک نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے، یہی حل ہے اس ساری چیزوں کا۔ نیا سال شروع ہونے سے پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں نیا سال شروع ہونے سے پہلے، یعنی کہ 1-1.5 ماہ کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں، کیئر ٹیکر کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بننی ہے وہ بننی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں مل کے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں گے۔ پیپل پارٹی اور نون کے بھی دونوں جو جائیں گے، جس کو مجھے الو کے کان کو بنا دیں وہ بھی بن جائے گا۔ تو آئین چینج کرنے کے لیے بھی تو پھر وہاں پہ اسمبلی کے اندر جانا پڑے گا۔ سپریم کورٹ اگر ان کی انٹرپریٹیشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہوتی ہے، اگر سپریم کورٹ ہی کہہ دے یہ ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہوگا۔